نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری دوسری کلاس ہے۔ جیسا کہ ہم سب نے پچھلی کلاس میں پڑھا ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں کے بارے میں، کیسے کون سی اولاد سے کون سی نسل چلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی اولاد کی نسل میں پیدا ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں۔ اب یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوئی۔ اب ذہن میں یہ سوال جاتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام مکہ کیسے آئے، یا ان کی اولادیں وہاں کیسے آباد ہوئیں، یا مکہ کیسے آباد ہوا۔ تو آج ہم یہ سب کچھ جانیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ کی طرف جائیں، مکہ کی وادیوں میں چھوڑ آئیں۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے ہی تھے، تب یہ حکم ہوا تھا اللہ کی طرف سے کہ آپ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی وادیوں میں چھوڑ آئیں۔ ذرا سوچیں، جس اولاد کو اتنے سالوں تک دعا میں مانگا، پھر اب جب وہ ملی، ابھی وہ گود میں ہی ہیں، تو اللہ کی طرف سے یہ حکم آ گیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ سے محبت دیکھیں کہ آپ نے فوراً لبیک کہا اور حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ساتھ میں کچھ کھجوریں اور پانی لے لیا تھا جو آپ حضرت ہاجرہ کو دے کر لوٹتے۔ جب وہاں پہنچے تو بالکل جنگل تھا، بیابان، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، سوکھے پہاڑ ہی پہاڑ تھے، ہر طرف پانی کا بھی نام و نشان نہ تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعی میں خلیل اللہ تھے۔ انہوں نے اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ اس کام کے لیے بہت ہمت کی ضرورت ہے، کیونکہ اتنی منتوں سے، اتنی دعاؤں سے مانگی گئی اولاد، اور پھر اسے اللہ کا حکم آتا ہے کہ ایسی جگہ چھوڑاؤ جہاں کھانے پینے کا بھی کچھ نہیں، جہاں نہ انسان کا نام و نشان ہے، نہ پانی کا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو کچھ کھجوریں اور پانی دے کر وہاں سے لوٹنے لگے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے لوٹنے لگے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ ہمیں یہاں جنگل میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دیا حضرت ابراہیم نے۔ پھر حضرت ہاجرہ نے فرمایا، کیا بات ہے، ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیا اللہ پاک کا یہی حکم ہے؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر تو کوئی بات نہیں، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا تقویٰ دیکھیں، اللہ پر ایمان دیکھیں، اللہ سے محبت دیکھیں کہ ایسی جگہ پر ایک دودھ پیتے بچے کے ساتھ، جہاں انسان کا نام و نشان نہیں، چاروں طرف پہاڑ ہیں، جنگل ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کچھ ہے، اللہ کے بھروسے، اللہ کے حکم پر وہاں رکنے کو تیار ہو جاتی ہیں اور اپنے لیے اللہ کو ہی کافی مانتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کر دی، لیکن ہے تو ایک باپ ہی، ہماری طرح انسان ہی۔ جب وہ کچھ دور ہٹے، مطلب کچھ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے بیوی اور بچے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، نہ وہ انہیں دیکھ سکیں نہ وہ انہیں دیکھ سکیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور کہا، میں اپنے بچے کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن ان کی روزی روٹی کا انتظام آپ کے ذمے ہے،
اور ان کی ہدایت کا بھی آپ انتظام فرمائیے، اور میری نسلوں کی ہدایت کا بھی آپ انتظام فرمائیے۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں سورہ ابراہیم میں ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ سب لوگ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، ترجمہ بھی پڑھیں، تفسیر بھی پڑھیں، تاکہ کچھ ذہن میں بات بیٹھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو وہاں سے چھوڑ کر چلے گئے واپس ملک شام کی طرف۔ تو حضرت حاجرہ کے پاس جو کچھ وہ چھوڑ کے گئے تھے، کھجور اور پانی، کچھ دن وہ چلا، انہوں نے کھایا، پھر کچھ دن بعد وہ ختم ہو گیا۔ اب بچہ بھی بھوک سے تڑپ رہا ہے، حضرت حاجرہ خود بھوکی ہیں۔ جب وہ خود بھوکی ہیں تو بچے کو کیا دودھ پلائیں گی؟ اب بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے، لیٹا ہوا اپنی ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ اب ماں سے بچے کی یہ تڑپ دیکھی نہیں جاتی، یہ بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ تو حضرت حاجرہ جانتی ہیں کہ دور دور تک کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ماں کی ممتا اور بچے کی تڑپ کی وجہ سے وہ سامنے دو پہاڑیاں دیکھتی ہیں، صفا اور مروہ۔ کبھی صفا پہ چڑھتی ہیں پانی کی تلاش میں، پھر دوڑی دوڑی آتی ہیں، پھر مروہ پہ چڑھتی ہیں، پھر دوڑی دوڑی آتی ہیں، پھر صفا پہ چڑھتی ہیں، خود بھوکی پیاسی، اتنی تپش میں، اتنی گرمی میں، اور ایسی سخت زمین، ایسی چٹانیں، ایسے پہاڑ، اور بچے کی تڑپ الگ اور خود بھی بھوکی پیاسی۔ اس طرح وہ 7 چکر لگاتی ہیں اور 7ویں چکر میں آ کر نڈھال ہو جاتی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں صفا مروہ، جو بھی حاجی جاتے ہیں عمرہ کرنے یا حج کرنے، ان پر یہ لازم ہے کہ وہ صحیح کریں۔ صحیح یہی ہوتی ہے کہ صفا مروہ کے 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے چکر لگانا ایسے پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حج و عمرہ کا ارکان اور مناسک میں شامل کر دیا۔ آج تو میں تو گئی نہیں ہوں، خیر اللہ تعالیٰ مجھے بھی بلائے اپنے گھر، بیت اللہ کی زیارت کروائے، لیکن میں آج کل تو نیٹ کا زمانہ ہے، ہمیں سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے وہاں گیلری ٹائپ بنا ہوا ہے، تو ہم تو وہ شدت، وہ تکلیف، وہ تڑپ محسوس بھی نہیں کر سکتے جو اس وقت حضرت حاجرہ نے محسوس کی ہوگی۔ اوپر سے بھوکی پیاسی، نڈھال، بچے کی تڑپ الگ، اور دھوپ میں، گرمی میں چکر لگا رہی ہیں ادھر سے ادھر۔ اللہ اکبر، کیا مشکل وقت تھا وہ، لیکن آپ ثابت قدم رہیں، صابرہ رہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہیں۔